اعلامیہ اجلاس جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی منعقدہ 4 جولائی بامقام دھرنا دریک راولاکوٹ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی پرامن تحریک 5 جون کو ہونے والے کریک ڈاؤن بانی تحریک ممبر کور کمیٹی جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سردار عمر نذیر کشمیری کو قتل کرنے کی سازش شاہزیب حبیب کی شہادت کے بعد راولاکوٹ کے مقام پر پرامن احتجاجی دھرنے میں موجود نیت عوام پر کریک ڈاؤن اور لاتعداد شہادتوں ہزاروں گرفتاریوں کے باوجود تاحال جاری و ساری ہے۔ 9 جون کو میرپت ڈویژن سے شروع ہونے والا پرامن لانگ مارچ درجنوں شہریوں کی شہادتوں، بزرگوں، خواتین، شیخوار بچوں کے بعد جب راولاکوٹ کے مقام پر پہنچا تو ہمارے ساتھ بہت سارے ساتھیوں نے نیک نیتی سے رابطہ کر کے وقتی طور پر راولاکوٹ شہر سے باہر پڑاؤ کرنے کا کہا۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ معاملات بات چیت سے حل ہوں۔ اس پر راولاکوٹ شہر کے چاروں اطراف 6 مقامات پر عوام نے پرامن طور پر دھرنے دیے جو کہ ہنوز جاری و ساری ہے۔ اس دوران نیلم ویلی سے نکلنے والے مارچ نے بھی پرامن طور پر 8 مقام کے مقام پر دھرنا دے دیا، لیکن یہ عمل افسوسناک ہے کہ پرامن دھرنوں پر کبھی کریک ڈاؤن کر کے مزید شہادتیں کی گئی۔ اس دوران آزاد جموں کشمیر بار کونسل، ذیلی بار ایسوسی ایشن، علماء اکرام، صحافتی ذمہ داران اور بالخصوص مولانا فضل الرحمان صاحب، حافظ نعیم الرحمان صاحب نے ثالثی کی پیشکش کی جسے قبول کیا گیا، لیکن اس سارے عرصے کے دوران ظلم، جبر اور تشدد کا سلسلہ جاری رکھا گیا۔ ممبر کور کمیٹی شوکت نواز میر سمیت مزید سینکڑوں لوگوں کو صفائیانہ طریقے سے گرفتار کیا گیا، دکانیں، مکانات سیل کیے گئے، لاتعداد دکانات اور مکانات میں لوٹ مار کی گئی، لیکن عوام نے صبر اور استقامت کے ساتھ جدوجہد کو جاری و ساری رکھا۔ نمبر 2، جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پرامن اور جمہوری طرز عمل کو معروف پاکستانی سابق سینیٹر مشتاق احمد خان سمیت درجن وفود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر گئے، جنہوں نے واپس جا کر ہمارے موقف کی گواہی دی۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے پرامن طور پر مسئلے کو حل کرنے کے لیے حکومت پاکستان، حکومت آزاد کشمیر کو بھرپور مواقع فراہم کیے، لیکن دونوں حکومتوں کے غیر سنجیدہ رویے میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ اس معاملے سے متعلق حکومت آزاد کشمیر اور پاکستان کے نمائندگان باشمول وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر کے حالیہ بیانات اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ حکمران تاحال ہر درمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ان تمام حالات میں جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی حکمرانوں کو مسئلے کے پرامن حل کے لیے 8 جولائی تک کا حتمی وقت دیتے ہوئے یہ اعلان کرتی ہے کہ اگر 8 جولائی تک جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ طے شدہ معاہدے، چارٹر آف ڈیمانڈ اور موجودہ صورتحال پر پیش رفت نہ کی گئی، شرائط پر عمل درآمد نہ کیا گیا، تو اس صورت میں 9 جولائی کو دھرنے کا 1 ماہ مکمل ہونے پر اگلے لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا، جس کا فیصلہ کر لیا گیا۔ جن احباب کو فیصلے کا علم ہے اور اس کی تیاریاں شروع کر دے۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اوورسیز کشمیری عوام کو تاریخ 7 لندن میلن مارچ اور دنیا بھر میں اجتماعات پر انہیں مبارکباد پیش کرتی ہے۔
اور اس امید کا اظہار کرتی ہے کہ 9 جولائی کو ہونے والے اہم اعلان کے مطابق اوورسیز کشمیری بھرپور رد عمل دیں گے۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی آزاد جموں کشمیر بھر کے تاجران اور ٹرانسپورٹرز کے رضاکارانہ کردار پر اور تاریخ ساز قربانی پر انہیں خراج تحسین پیش کرتی ہے اور اس امید کا اظہار کرتی ہے کہ قربانی کا یہ سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ نمبر 7، جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی، امنسٹی انٹرنیشنل، یورپی یونین، OIC، ہیومن رائٹس کونسل، ہیومن رائٹس واچ، عالمی ذرائع ابلاغ بشمول BBC، CNN، الجزیرہ، DW ایران سمیت پاکستان کے تمام پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا نمائندگان کو دعوت دیتی ہے کہ وہ 9 جولائی کو آزاد کشمیر آئیں اور ہمارے اگلے اعلان اور اس پر عمل درآمد کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور دنیا کو آزاد جموں کشمیر کے پرامن عوام کی تاریخ ساتھ پرامن جدوجہد دکھائیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہم نے آج سے ہی 9 جولائی کو جس کال کا ہم اعلان کرنے جا رہے ہیں، شاید 9 جولائی کے بعد آپ کے پاس ایک دن کا بھی وقت نہ ہو، اس لیے اس اعلان کی تیاری آج سے ہی اعلان پونچھ، اعلان میرپت ڈویژن، پیر خصوص میرپت ڈویژن سے میری یہ اپیل ہے کہ جس طرح آپ نے تمام تر رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے 9 جون کو لانگ مارچ جو وہ پونچھ کی حدود میں داخل کیا تھا، اسی طرح 9 جولائی کی جو اگلے لائحہ عمل کا یہاں سے اعلان ہوگا، میرپت ڈویژن تیار رہو۔ ایک بار پھر آپ کو جو وہ پونچھ کی طرف نکلنا پڑے گا، ماؤں سے، بہنوں سے، بچیوں سے، اور جس طرح آج جو میرپت ڈویژن کی میری ماں نے، میری بچیوں نے، میری بہنوں نے تاریخ رقم کی کہ پاکستان کی دہشت گرد فورسز سے اپنے جو گرفتار بھائیوں کو رہا کروایا، بھرپور مزاحمت کی اور ریاستی دہشت گرد پولیس کی تحریک کے آگے جس طرح اس ریاست کا بیٹا کھڑا ہوتا ہے سینہ تان کر، آج غیر ریاستی فورسز کے سامنے میری ماں، میری بہن، میری بیٹی کھڑی ہوئی پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ تمہاری گنوں کی گولیاں کم پڑے گی لیکن ہمارے سینے کم نہیں ہوں گے۔ جتنا زور آزمانا ہے آزما لو گولیاں برسا کر۔ آپ نے بم گرا کر دیکھا اس بندے پر، اور آج دیکھ لو کہ اس پنڈال میں مائیں نظر آتی ہے، ٹرینیں نظر آتی ہے، بچیاں نظر آتی ہے۔ یہ تمہاری گولیاں، تمہاری گرفتاریاں، تمہارے بم جو ہے یہ ہمیں خوف زدہ نہیں کر سکتے۔